شیخ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، چند آخری سوالات میں سے، کہ برے خیالات سوچنا، بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا، اب سوچیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو معاف ہے، حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو معاف ہے، لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ، بلکہ وہ ایک حدیث آپ ہی بیان کر دیجئے، مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ، کہ اللہ سے حیا میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے، اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، اس کو اپنے دماغ، سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی سوچوں کی حفاظت۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس شخص نے حیا کیا اللہ سے، وہ حیا کی جو اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا، تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیا نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی، جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی، اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی۔ صحیح۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، کیا ہے وہ، نہیں سورہ بقرہ میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا۔ اچھا، اب جو چیز آپ ظاہر کرو، جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے، سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا۔ یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضرات صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ جب ہم کوئی عمل کرتے، جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں، غیر ارادی سوچیں۔ غیر ارادی سوچ آئی، آپ نے جھٹک دی، نہیں جھٹکی گئی، پھنس گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اور آپ نے نہ اس کو زبان پہ لا کے اظہار کیا، نہ آپ نے اس پر عمل کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح۔ ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ کے حظ اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں، تو جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حساب نہیں ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے۔ اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر سوچ پالتا ہے، سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے۔ اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنی
سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. پاکیزہ رکھنا چاہیے. اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیات جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. جیسے ولی من خاف مقام ربی جنتان، بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے نا کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے جواب دینے سے، تو اس کے لیے 2 جنت کے باغات ہیں. تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں. مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں، آپ حوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ. کیا آپ کو نہیں چاہیے؟ ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، 2 مطلب اللہ نے پرومسز کیے ہیں کہ مغفرہ اور اجر کبیر. تو یہ بھی میرے خیال آیات کولیکٹ کی جائیں اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز جو ہے ہو رہی، یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی آیات دیکھیں، یہ صرف کوئی کسی ایک آیت کی بات نہیں، بہت ساری آیات، کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں. آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلے کا، لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں، کوئی آیت دہرائیں. آپ سورہ اخلاص ہی دہرانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، سورہ اخلاص دہرانا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ دہرانا شروع کر دیں، آپ آیت الکرسی دہرانا شروع کر دیں، آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دہرانا شروع کر دیں. یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں، تو پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ آیات جو ہیں وہ ان کو دہراتے رہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں گی جس کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں گے. ایکسیلنٹ. آخری بات، بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے، کوشش نہیں کر رہے، بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ آپ کی ایڈوائس اور آپ کے تھرو میں چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر، تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، ایک ہلا دینے والا. انشاءاللہ آپ کیا ریمائنڈر جو ہے جانے سے پہلے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں، اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا اور باہر آ رہی ہے، یہ بالکل کسی بھی لمحے رک سکتی ہے. اللہ. اور بس اللہ کا حکم ہونا ہے اور یہ سانس رک جانی ہے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے. استغفر. لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ آپ کا جو خاتمہ ہو کسی اچھی جگہ پہ ہو، کسی اچھے مقام پہ ہو. یقین کریں، میں ابھی یو کے سے ہو کے آیا ہوں نا، میری اہلیہ ساتھ تھی، تو مجھے پتہ کیا کہتی ہیں؟ مجھے کہتی میں نے اب یو کے نہیں جانا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے وہاں فکر یہ تھی کہ میں اگر یہاں مر گئی تو 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا آپ مجھے یہاں دفنائیں گے جو کہ میں وہاں دفن نہیں ہونا چاہتی، اللہ، یا آپ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ڈیڈ باڈی کو کبھی جہاز پہ چڑھائیں گے، کبھی کہیں اتاریں گے، تو آپ خراب کریں گے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ میری موت یہاں نہ آئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سانس کسی وقت رک سکتی ہے. تو اگر تو مہلت لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نہیں مر رہے یا ابھی موت نہیں آ رہی، تو پھر جو مرضی کرنے، وگرنہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سب کی مدد فرمائے. آمین. جو ہمارے بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی مدد فرمائے. خاص جو نہیں نکلنا چاہ رہے انہیں ہدایت دیں، آمین، توفیق دیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.